تو میرے پیارے عزیز دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا انڈر ویئر یا انڈر گارمنٹس کے بنا نماز ہوگی یا نہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، ایک سوال بہت ہی زیادہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھنا شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے حقیقت مسئلے کو نہیں جان پاتے ہیں کہ بھیا اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے انڈر ویئر اور انڈر گارمنٹس کے بنا نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ضابطہ ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے کپڑے پہن کر کے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں اور کون سے کپڑے پہن کر کے نماز نہیں ہوگی۔ پوری حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، دیکھیں، یہ سوال خاص کر کے عورتوں کے درمیان بہت ہی زیادہ شور میں رہتا ہے، اور عورتیں کچھ اور سمجھتی ہیں اس مسئلے کی حقیقت، اور مذہب اسلام میں اس کی حقیقت دوسری ہوتی ہے۔ تو اس بات کی حقیقت آپ جان لیجئے اور لوگوں کو بھی بتائیے، اپنے گھر میں بھی اس بات کو بتانے کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، دیکھیں، نماز صحیح ہونے کے لیے جو سطر کا معاملہ ہے، جو بدن کو چھپانے کا معاملہ ہے، وہ مردوں کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اتنا چھپانا نماز کی حالت میں یا نماز کے علاوہ ہر وقت اتنا چھپانا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اتنا مرد کو چھپانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور عورتوں کا جو سطر کا معاملہ ہے نماز کی حالت میں، وہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلی، چہرہ اور پیر، ان تینوں جگہوں کو چھوڑ کر کے پورے جسم کو ڈھکنا یہ ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ یہ اب آپ کو پتہ چل گیا، نماز کی حالت میں جو بدن کو چھپانے کا معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مرد کا معاملہ کیا ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اتنا چھپانا ضروری ہے، اور عورتوں کا کیا معاملہ ہے، دونوں ہتھیلی، چہرہ اور پیر، اس کے علاوہ پورے جسم کو ڈھکنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کا آپ کو پتہ چل گیا۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی انڈر ویئر یا انڈر گارمنٹ نہیں پہنتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس بات کی حقیقت کیا ہے، آپ جان لیجئے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرد کو جتنا بدن چھپانا ضروری ہے اور عورتوں کا جتنا بدن ڈھکنا ضروری ہے نماز کی حالت میں، اتنا چاہے تولیے سے ڈھکیں، چاہے مرد لنگی سے ڈھکیں، چاہے کرتا پیجامہ پہن کر کے اتنا جسم کو ڈھکیں، یا پینٹ پہن کر کے یا شرٹ پہن کر کے، مطلب اتنے جسم کا ڈھکنا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھیا مرد حضرات کو تو کرتا پیجامہ پہن کر کے ہی نماز ادا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد حضرات جو ہیں جینس نہیں پہن سکتا نماز کی حالت میں، ایسا نہیں ہے۔ بس جو شریعت نے بتایا ہے کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک چھپانا ضروری ہے، بس چھپائیے۔ چاہے آپ جو ہیں کرتا پیجامہ پہن کر کے چھپائیں، آپ چادر کے ذریعے سے چھپائیں، چاہے آپ لنگی پہن کر کے چھپائیں، کسی چیز کے ذریعے سے چھپائیں، بس چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، چاہے عورتیں سوٹ پہن کر کے اپنے پورے جسم کو ڈھکیں، یا پھر ساڑی پہن کر کے ڈھکیں، یا پھر کسی اور کپڑے پہن کر کے عورتیں اتنے بدن کو ڈھکیں، بس ڈھکنا ضروری ہے،
ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि भैया औरतें जो हैं वो लहंगा पहन करके अपने जिस्म को नहीं छुपा सकती हैं, बल्कि किसी भी कपड़े को औरतें पहन करके अपने जिस्म को जितना ढकना ज़रूरी है उतना ढक कर के नमाज अदा कर सकती हैं। अंडरवियर और अंडर गारमेंट्स के बारे में आप जान लीजिए कि नमाज के सही होने के लिए अंडरवियर और अंडर गारमेंट का कोई इसमें दखल ही नहीं है। अगर कोई नमाज की हालत में अंडरवियर अंडर गारमेंट पहनता है तो सही है, और नहीं पहनता है तब भी इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अपने हिसाब से देखें कि आपको किस तरह से नमाज पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको अंडरवियर के बिना, अंडर गारमेंट के बिना नमाज पढ़ना ठीक लगता है, सुकून मिलता है, तो उसी तरह से आप नमाज पढ़ें, और उसको पहन करके आपको नमाज पढ़ने में दिलचस्पी और इत्मीनान होता है तो आप पहन करके नमाज अदा करें। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया आपको नमाज पढ़ने के लिए अंडरवियर और अंडर गारमेंट पहनना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनके जहन में ये कन्फ्यूज़न है कि भैया अंडरवियर के बिना नमाज नहीं होती है, उनको ये हकीकत मालूम हो जाए। दोस्तों, और एक बात जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको भी आप अच्छी तरह से सुन लें। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये तोहफ़ा नूरी नक्श है। इसमें दोनों तरफ 21 तरह के नक्श लिखे होते हैं। तमाम तरह की परेशानी, वलायात, नजर बद, बंदिश वगैरह से हिफाजत के लिए, कारोबार में ज़बरदस्त बरकत के लिए, दुश्मन या दुश्मन की चाल से हिफाजत के लिए ये बहुत ही कारगर है। आप इसको दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।